دعوتی نکاح میں عورتوں اور بچوں کی شرکت جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے جلدی سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، تم لوگ سب لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہو۔ صحیح بخاری۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ کسی قسم کے فتنے کا ڈر نہ ہو تو بخوشی عورتیں اور بچے جا سکتے ہیں، لیکن عورتوں کو دعوت میں جانے کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر اجازت جانا ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے کہ شوہر ناراض ہو جائے۔ اگر دو جگہ سے دعوت آ جائے تو کس کی دعوت قبول کی جائے؟ حمید بن عبد الرحمن حمیری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ دعوت دینے والے اکٹھے ہو جائے تو اس کی دعوت قبول کرو جو دونوں میں سے دروازے کے لحاظ سے قریب ہے۔ بلا شبہ دونوں میں سے دروازے کے لحاظ سے قریب وہ ہے جو پڑوس میں قریب ہے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک پہلے آیا ہو تو جو پہلے آیا ہے اس کی دعوت قبول کرو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے دو پڑوسی ہیں تو میں ان دونوں میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے جو دروازے کے لحاظ سے تیرے قریب ہے۔ صحیح بخاری۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مذکورہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو پہلے حدیث کے لیے شاہد بنایا ہے۔ وہ اس طرح کی زیادہ قریبی کو ہدیہ دینے میں ترجیح دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دور والے سے احسان کا زیادہ مستحق ہے، لہذا جب ایک وقت میں اکٹھے دو افراد دعوت لے کر پہنچے تو اسی اقرب کی دعوت قبول کی جائے گی، لیکن اگر ان میں سے کوئی پہلے آیا ہو تو وہ دوسرے سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے، خواہ پہلے آنے والا اقرب ہو یا ابعد۔ قرب اگرچہ ترجیح کا ایک سبب ہے، مگر اس کا اعتبار صرف اسی صورت میں کیا جائے گا کہ کوئی پہلے نہ آیا ہو، اور اگر کوئی پہلے دعوت لے کر آیا ہو تو پھر قرب کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز اگر گھر کے قریب اور دور ہونے میں دونوں برابر ہوں اور دعوت بھی دونوں اکٹھے لے کر آ جائے تو پھر امام یحییٰ کا کہنا ہے کہ ان دونوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دعوت قبول کرنے میں ترجیح ان وجوہات کی بنا پر بھی دی جا سکتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک رشتہ دار ہو یا اہل علم میں سے ہو، یا متقی و پرہیزگار ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی ہو، وغیرہ۔ بلا وجہ دعوت ولیمہ قبول نہ کرنا معصیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے دعوت کو ٹھکرا دیا یقیناً اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ بخاری و مسلم۔ جن صورتوں میں دعوت ولیمہ قبول نہیں کرنی چاہیے، چند صورتیں حسب ذیل ہے۔ ولیمہ کی دعوت حرام کمائی یا حرام اشیاء پر مشتمل ہو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام کا لباس پہنتا ہے، اسے اشیاء حرام کے ساتھ غذا دی جاتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر مت بیٹھے جس پر شراب پیش کی جاتی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ترمذی۔
ولیمہ کی دعوت میں منکرات یعنی گانا بجانا، فلم بنانا اور رقص و سرور وغیرہ کا انتظام ہو۔ رقص و موسیقی دیکھنے سننے کی ممانعت متعدد احادیث میں موجود ہے۔ نیز ایسی مجالس میں شرکت سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے جن میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجلس میں ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگ جائے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140۔ سعودی مجلس افتاء ان کے فتویٰ ہے، اگر شادی کی محفل منکرات مثلا اختلاط مرد و زن یا فحش گیت وغیرہ سے خالی ہو، یا اگر یہ تمام اشیاء موجود ہوں اور آپ انہیں بدلنے کی طاقت رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اس خوشی میں شریک ہونا جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، اور اگر ایسی محفلوں میں منکرات موجود ہوں اور آپ ان کے ازالے کی طاقت بھی نہ رکھتے ہوں تو پھر ان میں شرکت کرنا آپ پر حرام ہے۔ مقامی ولیمہ میں جاندار اشیاء کی تصاویر آویزاں کی گئی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا گدھا خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہ آئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھ لیے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول سے توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدھا یہاں کیسے آیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے ہی اسے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس پر ٹیک لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جو تم نے تصویر سازی کی ہے اسے زندہ بھی کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں ان میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ صحیح البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ رقم دراز ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ولیمے والے گھر میں ایک تصویر دیکھی تو وہ واپس آ گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی دعوت کی۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر میں دیوار پر پردہ پڑا ہوا دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ عورتوں نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ اس پر ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اور لوگوں کے متعلق تو مجھے اس کا خطرہ تھا، لیکن تمہارے متعلق میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تم بھی ایسا کرو گے۔ اللہ کی قسم میں تمہارے ہاں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئے۔ یاد رہے کہ ایسی محافل و مجالس میں صرف اس صورت میں شرکت جائز و مباح ہے کہ صرف دعوت و تبلیغ اور لوگوں کو ایسے کاموں سے روکنے کے لیے وہاں جایا جائے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح کے موقع پر کھڑے ہو کر کھانے کا حکم۔ نکاح یا اس کے علاوہ کوئی بھی موقع ہو، کھڑے ہو کر کھانے پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں مطلقاً منع فرمایا ہے، لیکن بعض صحیح روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھڑے ہو کر پانی پیا۔ لہٰذا اہل علم نے ان دونوں طرح کی احادیث میں یوں تطبیق دی ہے کہ کھڑے ہو کر کھانے پینے سے حتی الوسع اجتناب کی ہی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کہیں کھڑے ہو کر کھانے پینے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کی بھی گنجائش بہرحال موجود ہے، اور جن احادیث میں کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے ان میں ممانعت حرمت کے لیے نہیں بلکہ کراہت کے لیے ہے۔ قارئین کے مزید فائدے کے لیے آئندہ سطور میں ممانعت اور جواز
دونوں طرح کی احادیث نقل کی جا رہی ہے۔ جن احادیث میں ممانت کا ذکر ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے جھٹکا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ قتادہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے دریافت کیا کہ کھڑے ہو کر کھانے کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پینے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز کھڑے ہو کر مت پیے اور جو بھول جائے وہ قے کر دے۔ صحیح مسلم۔ جن احادیث میں جواز کا ذکر ہے، حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرفہ کے دن ان کے ہاں لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی بابت اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ سے نہیں ہے۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے اونٹ پر کھڑے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پی لیا۔ صحیح البخاری۔ حضرت قبصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور گھر میں لٹکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے کھڑے کھڑے پانی نوش کیا۔ قبصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں کھڑی ہوئی اور مشکیزے کا منہ کاٹ کر بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی۔ نزال کا بیان ہے کہ باب الرحبہ کے قریب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے کھڑے کھڑے پی لیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا جیسے کہ تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے۔ صحیح البخاری۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی نوش فرمایا۔ صحیح البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا اور بیٹھ کر بھی، آپ ننگے پاؤں بھی چلے اور جوتا پہن کر بھی۔ مسند احمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم عہد رسالت میں چلتے پھرتے کھا لیا کرتے تھے اور کھڑے کھڑے پی لیا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کھانے کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث کا خلاصہ جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پینے کا ذکر ہے وہ احادیث کھڑے ہو کر پانی وغیرہ پینے کے جواز پر دلالت کرتی ہے، اور جن احادیث میں کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے ان کا تعلق محض استحباب سے ہے۔ ان میں صرف یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے۔ قسطلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان احادیث سے کھڑے ہو کر پینے کے جواز کا استدلال کیا گیا ہے۔ جمہور کا بھی یہی موقف ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درست بات یہ ہے کہ ممانت کی احادیث کو کراہت پر محمول کیا جائے گا، اور جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پینے کا ذکر ہے وہ اس عمل کے جواز کی وضاحت کرتی ہے۔ دعوتی ولیمہ میں شریک حضرات کی دعوت کرنے والے کے لیے دعا۔ جو حضرات کسی دعوت میں شریک ہوں انہیں چاہیے کہ دعوت دینے والے کو درج ذیل دعائیں دے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں یہ دعا مذکور ہے۔
اللہم اطعم من اطعمنی و اسقِ من اسقانی، اے اللہ تو اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا اور تو اسے پلا جس نے مجھے پلایا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مروی روایت میں یہ دعا ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، انہیں بخشے اور ان پر رحم فرما۔ صحیح مسلم۔